اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور یہ تمام پروگرام جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہیں، اور میرے یہ پچھلے تمام پروگرام ان کے جو بھی لنک ہے میں آپ کو اس پروگرام کے بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو آج کا میرا پروگرام ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق۔ دوستوں یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام ہند، ام سلمہ کنیت قریش کے خاندان مخزوم سے ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ہند بن ابی امیہ، سہیل بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ والدہ بنو فراز سے تھی، اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن جزیمہ بن علقمہ بن جندل المطعن ابن فراز بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے مشہور ہیں، اور جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ آغاز نبوت میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لائیں۔ ہجرت مدینہ ہجرت کا واقعہ نہایت درد انگیز ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتی تھی، تو ان کا بچہ سلمہ جو ابھی چھوٹا تھا وہ ساتھ تھا، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے نے مزاحمت کی، تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے، اور یہ اپنے گھر واپس آ گئیں۔ ادھر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو سلمہ کے خاندان والے حضرت ام سلمہ سے چھین کر لے گئے، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور بھی تکلیف پہنچی، چنانچہ روزانہ غم کی وجہ سے گھر سے نکل جاتی اور ابق میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ 7-8 دن اسی طرح یہ حالت رہی۔ ایک دن خاندان کا ایک شخص نکلا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ گھر آ کر لوگوں سے کہا کہ اس غریب پر کیوں ظلم کرتے ہو، اس کو جانے دو، اس کا بچہ اس کے حوالے کر دو۔ روانگی کی اجازت ملی تو بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور مدینے کا راستہ لیا۔ چونکہ وہ بالکل تنہا تھی، یعنی کوئی مرد ساتھ نہ تھا، تنعیم بن عثمان بن طلحہ کی نظر پڑی، بولے کدھر کا قصد ہے؟ کہا مدینے کا۔ پوچھا کوئی ساتھ بھی ہے؟ جواب میں بولی اللہ اور یہ بچہ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم تنہا کبھی نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب کہیں ٹھہرتے تو اونٹ کو بٹھا کر کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتر پڑتی۔ روانگی کا وقت آیا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر ہٹ جاتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو بولے اب تم شوہر کے پاس چلی جاؤ، وہ یہیں مقیم ہیں۔ کچھ زمانے تک شوہر کے ساتھ رہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے شاہ سوار تھے، بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمے سے جاں بر نہ ہو سکے۔ جمادی الثانی سن 4 ہجری میں ان کا زخم پھٹا اور اسی صدمے سے وفات پائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور وفات کی خبر سنائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے مکان میں تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی تھیں ہائے غربت، یعنی پردیس میں موت نے آ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور ان کی مغفرت کی دعا مانگو، اور یہ کہو کہ خداوند ان سے بہتر جانشین عطا کرے۔ اس کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر تشریف لائے اور نماز جنازہ نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت پوری ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کیا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے چند آزار ہیں، میں سخت غیور عورت ہوں، صاحب عیال ہوں، میرا سن یعنی عمر زیادہ ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو گوارا فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اب عذر کیا ہو سکتا تھا؟ شوال 4 ہجری کی آخر تاریخوں میں نکاح کی یہ تقریب انجام پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چکیاں، گھڑا اور چمڑے کا تکیہ جس میں خرمے کی چھال تھی عنایت فرمایا۔ صلح حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ حدیبیہ میں قربانی کریں، لیکن لوگ اس قدر دل شکستہ تھے کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا، یہاں تک کہ جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے 3 دفعہ کہنے پر بھی کوئی شخص آمادہ نہ ہوا۔ چونکہ معاہدے کی تمام شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس لیے تمام لوگ رنجیدہ اور غصے سے بے تاب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ باہر نکل کر خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ آپ نے باہر آ کر قربانی کی اور بال منڈوائے۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو سب نے قربانیاں کی اور احرام اتارنا۔ ہجوم کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے پر ٹوٹا پڑتا تھا اور عجلت اس قدر تھی کہ ہر شخص حجامت بنانے کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ خیال علم النفس کے ایک بڑے مسئلے کو حل کرتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور کی فطرت شناسی میں ان کو کس درجہ کمال حاصل تھا۔ فضل و کمال اور علمی حیثیت اگرچہ تمام ازواج کی بلند تھی، تاہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان میں کوئی جواب نہ تھا۔ چنانچہ محمود بن لبید کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج احادیث کا مخزن تھیں، تاہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان میں کوئی حریف نہ تھا۔ والی مدینہ مروان بن حکم ان سے مسائل دریافت کرتے تھے اور اعلانیہ کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ہوتے ہوئے ہم دوسروں سے کیوں پوچھیں؟ قرآن اچھا پڑھتی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر پڑھ سکتی تھیں۔ حدیث میں حضرت عائشہ کے سوا ان سے زیادہ روایت کرنے والی اور دوسری کوئی زوجہ نہ تھی۔ ان سے 378 روایتیں مروی ہیں۔ اسی بنا پر وہ محدثین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں۔ احادیث سننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن بال گنڈوا رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ زبان مبارک سے ایھا الناس یعنی اے لوگوں کا لفظ نکلا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کھڑے کھڑے پورا خطبہ سنا۔ اخلاق و عادات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا تو فوراً توڑ ڈالا۔ ہر مہینے میں 3 دن دوشنبہ، جمعرات اور جمعے کے روزہ رکھتی تھی۔ ثواب کی متلاشی رہتی تھی، اچھے کاموں میں شریک ہوتی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابند تھی اور دوسروں کو بھی فیاضی کی طرف مائل کرتی۔ ایک مرتبہ چند فقراء جن میں عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اور نہایت اصرار سے سوال کیا۔ ام الحسن بیٹی تھی، انہوں نے ڈانٹا، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد لونڈی سے کہا کہ ان کو کچھ دے کر رخصت کرو، کچھ نہ ہو تو ایک ایک چھوارا ہی ان کے ہاتھ پر رکھ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی اس کا یہ اثر تھا کہ آپ کے منہ مبارک تبرکاً رکھ چھوڑے تھے جن کی وہ لوگوں کو زیارت کراتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا سبب ہے کہ ہمارا ذکر قرآن میں نہیں؟ تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ حلیہ اصحابہ میں ہے، کانت ام سلمہ موصوفہ بالجمال البارع، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت حسین تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بال نہایت گھنے تھے۔ آپ کی وفات سن 63 ہجری میں حرہ کا واقعہ پیش آیا، اسی سال انتقال فرمایا۔ آپ کی عمر مبارک 84 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں انہی کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
تو دوستوں یہ تھا تعارف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام ازواج مطہرات کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت حرمت اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ قائم رکھے۔ اور یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز آپ اس پروگرام کو لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔